वेलकम टू वॉइस स्टोरीज बाय अलीना, जहां हर लफ्ज में छुपा है एक नया खौफ और हर कहानी छोड़ जाती है एक निशान। सूरज की पीली रोशनी पीर नवाज को काली ताकतों से महफूज किए हुए थी। जैसे ही सूरज डूबा वो आस्ताने से निकला, गली में सूरज की ढलती धूप में दौड़ने लगा। मौत के खौफ ने उसकी तमाम हसियात तर्क कर दी। साए लंबे होते गए और सूरज डूबता चला गया। लाहौर शहर और बसंत पर पतंगों से आसमान रंगीन था। दूसरी तरफ बशीर खान और उसके बच्चे और भतीजे पतंगे उड़ाने में मसरूफ थे कि अचानक उसके भतीजे को एक कटी पतंग डोर समेत जाती हुई दिखाई दी। वो पतंग को पकड़ने के लिए भागा। जैसे ही उसने डोर पकड़ी, ऐसा लगा जैसे कोई करंट उसके जिस्म में दाखिल हो गया हो और वो नीचे गिर गया। सब उसकी तरफ दौड़े। उसके नाक, मुंह और कानों से खून जारी था। उसे उठाया गया, अस्पताल पहुंचाया गया। दूसरी तरफ सकीना जब से नागेश बाबा के पास से आई थी, बहुत परेशान थी। हर मंगल उसका अमल पूरा हुआ करता था, लेकिन इस मंगल बशीर खान बच्चा लेकर उसके पास न आया था। और जहां वो परेशान थी, तो दूसरी तरफ नागेश बाबा का भी बुरा हाल था। उसने 2 दिन में नागेश के फ्लैट के 10 चक्कर लगा लिए, मगर हर बार उसे नागेश वहां ना मिलता। सकीना के दिल में हौल उठ रहे थे कि शायद अमल पूरा ना होने की सूरत में शैतानी ताकतों ने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दिया हो। और अब वो डर रही थी कि कहीं उसके साथ भी ऐसा ना हो जाए। तभी उसकी ज़िंदगी ने पलटा खाया। शुरुआत एक उल्टी से हुई। इश्तियाक माँ की वफ़ात के बाद बाहर नहीं गया था। वो सकीना को लेकर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने सकीना के माँ बनने की खुशखबरी सुनाई। इश्तियाक की खुशी की तो इंतहा न थी। घर पहुंचते ही उसने मुलाजिमों को कहा कि सब दाता दरबार चलो। दाता दरबार पहुंचकर इश्तियाक ने लंगर पकाने वाले को 10,000 रुपये दिए और कहा कि लंगर भी तकसीम कर दो। सब लोग दरबार में दाखिल हो गए, मगर सकीना ने अभी पाँव उठाया ही था कि उसे ऐसा लगा जैसे आग की दीवार उसे अंदर दाखिल होने से रोक रही हो। वो भागकर पीछे जा खड़ी हुई। अंदर चलो, इश्तियाक ने सकीना से कहा। नहीं इश्तियाक, मुझसे चला नहीं जा रहा। तो सकीना, मैं तुम्हें उठा कर ले चलता हूँ। सकीना गुस्से से बोली, मैंने कहा ना मैं अंदर नहीं जाऊंगी। ठीक है सकीना, जैसे तुम्हारी मर्जी। इश्तियाक अकेला अंदर दाखिल होने ही लगा कि पीछे से आवाज़ आई, बहुत खुश हो बच्चे, कोई दरवेश बाबा थे। बच्चे, तेरी खुशनसीबी है कि तू अल्लाह के दरबार में आया है, वरना तू भी उस काली ताकत की लपट में लिपट जाता जो तेरी बीवी के लिए मैंने देखी। कौन सी ताकत बाबा जी? मैं समझा नहीं आपकी बात। बेटा समझ जाओगे। लो तुम ये खा लो। दरवेश ने चंद इलायची के दाने इश्तियाक को दिए और बोला, बेटा एक बात याद रखना, अपनी बीवी के पास तब तक ना जाना जब तक वो इस बच्चे को जन्म नहीं दे देती। बाद में इजाज़त है, अगर वो इस काबिल रही तो। आखिरी जुमले दरवेश ने मुस्कुराते हुए कहे। इश्तियाक कुछ पूछना चाहता था, मगर देखते देखते ही दरवेश गायब हो गया। लंगर वगैरह तकसीम करने के बाद वो घर लौट आए। दूसरी तरफ बशीर खान के भतीजे की मौत हो गई थी। बशीर खान के बड़े भाई का तो रो रो कर बुरा हाल था। उसकी भाभी बार बार बेहोश हो जाती थी। भतीजे का कफन दफन हो गया। रात हो गई, सब लोग सोने के लिए अपने कमरों में चले गए, लेकिन बशीर खान का बड़ा भाई गैलरी में बैठा घुटनों में सर दिए रो रहा था। रात 2 बजे का वक्त था। एक कमरे का दरवाज़ा खुला और उसके बड़े भाई की बेटी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए उसके पास से गुजर गई। भतीजी पर नज़र पड़ी तो उसने नोटिस ना लिया कि वो कहाँ जा रही है, क्योंकि वो उस वक्त दुख की ऐसी गहरी दलदल में था कि चाहे कोई जो मर्जी करे, उसे कुछ परवाह ना थी। उसकी भतीजी चलती हुई दादा के कमरे में आई, जिसके साथ बशीर खान के दोनों बेटे लेटे हुए थे। भतीजी के हाथ में तेज धार सब्जी काटने वाली छुरी थी। सामने दादा बेड पर लेटे हुए थे और दादा के पहलू में बशीर खान का बेटा था। भतीजी ने आगे बढ़कर बशीर खान के बेटे को उठाना चाहा कि उसी वक्त दादा ने करवट बदली। जैसे ही भतीजी ने पीछे हटना चाहा तो कोहनी से गिलास नीचे गिर गया। एकदम से दादा उठे और पोती के हाथ में छुरी देखकर ठिठक गए। बेटा, ये क्या हुआ है तुम्हें?
اور یہ چھری؟ پوتی کے منہ سے مردانہ عجیب سی آواز نکلی۔ یہ بچے مجھے دے دے بوڑھے، تیری باری ابھی نہیں آئی، اگر مجبور کیا تو سب سے پہلے تجھے ماروں گا۔ پوتی کے منہ سے یہ سن کر دادا پر وحشت طاری ہو گئی۔ اسی وقت اس لڑکی کے پیچھے سے ایک فقیر ظاہر ہوا اور بولا، تو نے جو کچھ بھی کرنا تھا کر لیا، اب ہماری باری ہے، باہر نکل اس جسم سے۔ فقیر نے لڑکی کی چوٹی پکڑی اور زور سے جھٹکے دینے لگا۔ لڑکی کے منہ سے مردانہ چیخوں کا طوفان جاری تھا اور پھر ایک دھواں سا نکلا اور ایک کالے بھیانک دیو کی شکل اختیار کر گیا۔ اسی اثنا میں بشیر خان اور اس کے بھائی بھی کمرے میں آ گئے۔ فقیر نے اس بھیانک دیو نما شخص پر کچھ پڑھ کر پھونکا، جس کی وجہ سے اسے چیخنے کی بھی مہلت نہ ملی اور وہ جل کر خاک ہو گیا۔ فقیر بولا، میں جانتا ہوں آپ سب حیران ہوں گے کہ یہ سب کیا ہوا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس طرف سے میں غافل نہیں تھا، ورنہ اس مردود کا کالا جادو ان بچوں پر بھی اسی طرح حملہ آور ہوتا جس طرح صبح آپ کے چھوٹے بیٹے پر ہوا تھا۔ بابا جی، ہم یہ تو نہیں پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں اور آپ ہماری مدد کے لیے کس طرح آئے، یقیناً آپ کوئی نیک ہستی ہیں، مگر اس بات کا جواب ضرور دے دیں کہ ہمارے اوپر کالا جادو کون کرے گا؟ ہمارا تو کوئی ایسا دشمن بھی نہیں ہے۔ بچے، اس بات کا جواب تمہیں بشیر خان بہتر طریقے سے دے سکتا ہے۔ فقیر نے مسکراتے ہوئے بشیر خان کی طرف دیکھا۔ میں؟ ہاں بشیر، تم۔ یاد کرو قبرستان میں جب تم نے اس عورت کو گندے عمل سے منع کیا تھا، وہی نیکی تمہارے گلے پڑ گئی۔ صبح کا حادثہ جو تمہارے بھتیجے کی جان لے گیا، وہ بھی اسی جادو کی پیداوار تھا، مگر ظلم خواہ کتنا ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی یہ لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، جب پڑتی ہے تو اچھے اچھوں کے پتے پانی ہو جاتے ہیں۔ بابا جی، تو کیا جو خواب مجھے آ رہے تھے وہ حقیقت تھے؟ ہاں، وہ بلا شبہ ایک حقیقت تھے، اور شاید یہ عمل تم 7 منگل تک کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی بدولت عمل آدھے میں رہ گیا، جس کی وجہ سے وہ شخص کافی عذاب میں ہے، اور اب وہ تم سب اہل خانہ کا دشمن ہو گیا ہے، مگر اب وہ تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا۔ میں نے تمہیں قبرستان میں دیکھا تھا، میں اسی دن سے تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، مگر بابا وہ شخص کون ہے؟ بچے، اس کا ایک روپ خواب میں تم دیکھ چکے ہو اور دوسرے روپ کا نام ہے پیر نواز۔ وہ شخص صبح کے وقت آستانے پر بیٹھ کر پیر نواز بنتا ہے اور رات کو سفلی علم کا ماہر بن کر ناگیش بابا کے نام سے ایک فلیٹ پہ موجود ہوتا ہے۔ کام وہ شیطانی عمل سے ہی کرتا ہے، خواہ وہ آستانے میں ہو یا اس فلیٹ میں۔ اب میں چلتا ہوں، اور ہاں، صبح تم اپنے کام پر ضرور جانا۔ مگر بابا، گھر میں جوان موت۔ بیٹا، وہ بھی اللہ کی مرضی تھی اور یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، اس کام کا آخری انجام رکا ہوا ہے، اس نیک کام کا انجام تمہارے ہاتھوں ہی ہونا ہے۔ یہ کہتے ہوئے فقیر بابا دیوار کی طرف چلے اور غائب ہو گئے۔ فقیر کے جانے کے بعد سب نے بشیر خان کو گھیر لیا۔ بشیر خان نے سارا واقعہ سنا دیا۔ سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اگلے دن فقیر کی ہدایت کے مطابق بشیر ڈیوٹی پر چلا گیا۔ سارا دن وہ اسی کشمکش میں رہا کہ نہ جانے کون سا ایسا نیک کام ہے جو اس کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ سارے لاہور کا چکر کاٹتی اس کی 43 نمبر گاڑی ٹوکر اسٹاپ پر آئی۔ اس کی نظر راستے پر تھی کہ اچانک ایک جنگلی سور اس کی گاڑی کے آگے آ گیا۔ وہ بھاگا ہوا روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کچل ڈالو اس جانور کو۔ مسافروں کی آوازیں اسے قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو وہ سور نہ جانے کس کس کو نقصان پہنچاتا۔ بشیر خان نے گاڑی کی رفتار تیز کی۔ سور کی گردن بری طرح سے مڑی اور اس کی آنکھیں بشیر خان کی آنکھوں سے ملی تو بشیر خان نے گاڑی روک دی۔ اگر وہ سور چاہتا تو بھاگ سکتا تھا، مگر وہ وہیں رک گیا۔ بشیر نے ایک بار پھر زوردار جھٹکے سے گاڑی اس پر چڑھا دی۔ ایسا کرنے سے بشیر خان مطمئن ہو گیا کہ اب وہ جانور مر چکا ہے۔ وہ گاڑی سے اترا، مگر قدم باہر رکھتے ہی ایک پولیس کی گاڑی اس کے پاس آ رکی اور ایک وردی نما شخص نے اونچی آواز سے کہا، ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں۔ دوسری طرف پیر نواز دوڑتا رہا۔ دھوپ ڈھلتی رہی اور آخرکار سورج ڈوب گیا۔ گلیوں سے نکل کر وہ سڑکوں پر آ گیا۔ ہر شخص اس کی حالت کو دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ اس کا تمام بدن گردن تک چھلنی بن چکا تھا۔ نیلے مواد نے اس کے چہرے کو نہیں چھیڑا تھا
اس کے منہ سے چیخوں کا طوفان بھی جاری تھا۔ کوشش کے باوجود بھی وہ چیخوں پر قابو نہ پا رہا تھا۔ اسی وجہ سے ارد گرد کے لوگ اسے دیکھ کر توبہ توبہ کر رہے تھے۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہ تھا۔ نقلی داڑھی اکھڑ کر جھول رہی تھی۔ وہ تو بس دھوپ کی تلاش میں دوڑا جا رہا تھا۔ پھر کلمہ چوک کے پاس آ کر اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور وہ گر پڑا۔ گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ بے ہوش رہا۔ دھوپ کی حدت محسوس ہوتے ہی اس کی آنکھ کھلی۔ سورج سر پر تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ سورج نے سدا سر پر نہیں رہنا۔ اسی لیے وہ اٹھا اور اپنی حفاظت کی تدابیر سوچنے لگا۔ اس کی چال میں اب لڑکھڑاہٹ تھی۔ کوئی تدبیر اس کے ذہن میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار سورج ڈھلنے کا وقت آ گیا۔ اس نے افق کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ ٹوکر اسٹاپ پر وہ پہنچا تو روڈ کراس کرتے ہوئے اسے گاڑی اپنی طرف آتی دکھائی دی۔ گاڑی کے ڈرائیور کو دیکھ کر وہ ہکا پکا رہ گیا۔ یہ تو بشیر خان تھا، جس کے اہل خانہ سمیت بشیر خان کی موت کی پرچی لکھی تھی۔ مگر بشیر خان زندہ تھا اور گاڑی لے کر اس پر چڑھ رہا تھا۔ پیر نواز نے آنکھیں بند کر لیں۔ بشیر خان نے اس کے جسم کو دوبارہ کچلا۔ سامنے 5 سگریٹ کے کھوکے پر بیٹھے لڑکوں نے یہ حادثہ دیکھا تو جلدی سے پولیس کو فون کر دیا۔ چند لمحوں میں پولیس کی گاڑی پہنچ گئی۔ بشیر خان گاڑی سے اترا تو ایک ٹریفک پولیس نے کہا کہ ہم تمہیں گرفتار کرتے ہیں، لیکن میرا جرم کیا ہے؟ ایک انسان کو بری طرح مار کر تم کہتے ہو تمہارا جرم کیا ہے؟ ایک مسافر گاڑی سے اترا اور بولا، جناب ڈرائیور نے کسی انسان کو نہیں بلکہ جنگلی سور کو مارا ہے۔ سب مسافر بول پڑے، ہاں ہاں ہم سب نے دیکھا ہے۔ سب گاڑی کے اگلے ٹائر کی طرف آئے، مگر وہاں کسی جانور یا کسی انسان یا کسی چیز کا بھی نام و نشان نہیں تھا اور نہ ہی خون کا ایک قطرہ تھا۔ سب حیران ہو رہے تھے کہ انہوں نے خود ایک جنگلی سور کو مرتے ہوئے دیکھا ہے اور اب وہاں کچھ بھی نہیں، جبکہ کھوکے پہ بیٹھے لڑکے اور دیگر دکان والے بھی حیران تھے، مگر ٹریفک افسر کے پیچھے کھڑے فقیر بابا بشیر کو مسکراہٹ بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں میں بشیر خان کی زندگی معمول پر آ گئی۔ دوسری طرف سکینہ کے ہاں بیٹا ہوا، جو کئی ٹکڑوں پر مشتمل تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی۔ تو اس کے بعد اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی، اسے پاگل خانے میں ڈال دیا گیا اور پھر 1 ماہ کے اندر اس کا ناتا اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ افسوس یہ ہے کہ اس واقعے میں 2 معصوم لوگوں کی جان چلی گئی۔ تو اس عبرتناک واقعے سے بہت ساری سبق ملتے ہیں۔ اگر بشیر قبرستان میں بیٹھی عورت کو نہ روکتا اور اپنے راستے ہو لیتا تو شاید یہ کہانی نہ بنتی، اور اگر یہ کہانی نہ بنتی تو اس سے عبرت کیسے حاصل کی جاتی؟ تو جو کچھ ہوتا ہے اسی میں خدا تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے۔ کہانی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔